اور میں حضرت واصف علی واصف کا جملہ یہاں کہوں گا، وہ کہتے جب کوئی تجھے آ کر یہ کہے کہ تجھ سے رب ناراض ہے تو پہلے دیکھ لیا کر کہیں کہنے والا تو تجھ سے ناراض نہیں، اگر وہ ناراض ہے تو پہلے اس کو راضی کر لے۔ رب کا معاملہ وہ بڑا کریم ہے، یہاں پر معاملہ صرف یہی ہے، یہاں پر کچھ چاہتے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب رافضیوں سے پہلے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں اور ان کی حاکمیت کو تسلیم کریں۔ ہم نے جب تک مسئلے کو اس حیثیت سے دیکھا ہم پسے پردہ رہ کر اپنا کردار ادا کرتے رہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ معاملہ دین کا اگر یہ معاملہ غیرت ایمانی کا ہوتا اور سیدہ زہرا سے محبت و وفا کا ہوتا تو پھر اس کے بعد کے پریس کلب میں جب 3 صاحبزادیوں کا انکار ہوا میرے آقا کی اور خلفائے ثلاثہ کا انکار ہوا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جملہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں گستاخی ہے تو میں طالب علم کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں، کریم آقا کی 3 بیٹیوں کا انکار یہ بڑی جرت نہیں، یہ بڑی گستاخی نہیں، اور اسلامی غیرت کا ٹھیکیدار اس کے بعد کہاں ہے؟ اس معاملے میں کیوں باہر نہیں نکلے؟ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر تو کہنا پڑے گا یہ 2 رخ چہرے یہ اہل سنت کے نمائندہ نہیں ہے۔ اور میں یہ بات کہوں گا کہ محمد مرسی نے مصر کی عدالت میں فوت ہونے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، شہادت سے پہلے اس نے کہا میں اپنے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں یہاں اپنی علماء اہل سنت کو کہنا چاہوں گا، محمد مرسی نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے شیروں کو اپنے ہاتھوں سے مارو گے تو کل وقت آئے گا غیروں کے کتے آ کر تمہیں بھموڑیں گے۔ ہمارا معاملہ رافضیوں کے ساتھ تھا، یہ رافضیوں کے دسترخوان پر پلنے والے ہمارے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے میدان میں آئے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و آبرو کا معاملہ آئے گا تو اس معاملے میں تو ہم سگے باپ کو معاف کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ حضور کی صاحبزادیوں کا خلفائے ثلاثہ کا معاملہ آئے گا، ہم کسی رعایت کا کوئی مظاہرہ نہیں کریں گے، کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ اور یہ تو غیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اتنا مسئلہ کھڑا نہیں کیا، مسئلہ تو آپ کے اپنوں نے کھڑا کیا ہے۔ اور مجھے میری تقریر کے حوالے سے جو قبلہ قاری زوار بہادر صاحب کے ہوں 2 باتیں پوچھی گئی اور میں اس میں ایک حوالہ میں نے دیا تھا، میں نے بات کی تھی، جملہ کہا تھا کہ جس طرح عوام اہل سنت امام اہل سنت کا عوام اہل سنت نہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا صحیح تعارف نہیں نہ پیش کر سکے، شاید ہم بھی جلالی صاحب کا مقدمہ نہیں پیش کر سکے۔ مجھے کہا گیا جی کہ آپ نے جلالی صاحب کو اعلیٰ حضرت سے ملا دیا، میں نے کہا جلالی صاحب تو اعلیٰ حضرت کے قدمہ سپاہی ہیں، یہ تو اعلیٰ حضرت کے غلام کی شان ہے کہ تم اتنے پریشان ہو، لیکن تقابل کی بات نہیں تھی۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی تھی، اصل میں مجھ سے کسی نے اظہار نہیں کیا لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ جملہ کس کے لیے کن کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ وزیر قانون نے کہا تھا کہ ہم نے رافضیوں کے کہنے پر گرفتاری نہیں کی، ہم نے تو فرمائشی پروگرام پہ گرفتاریاں کی ہیں۔ کچھ اپنے ضمیر فروش جو بار بار جا کر یہ منتیں کر رہے تھے کہ ہماری آبرو نہیں رہتی، میں ان سے مخاطب ہوں، اگر معاملہ دین کا ہوتا تو پھر کلی جہاں پر بھی دین اور مسلک کا معاملہ ہو آپ کو میدان میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک جگہ پر آپ منہ پھاڑے کھڑے ہوں اور دوسری جگہ آپ کے چہرے دکھائی نہ دیں تو کہنا پڑے گا کہ کچھ کالا ہے، کچھ کالا ہے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ میرے محترم جناب سردار طاہر ڈوگر صاحب نے کہا، ہمارا مسئلہ مقامی انتظامیہ سے نہیں ہے، اس کے ڈانڈے چور ملتے جائیں گے اور کھرے پہنچتے جائیں گے۔ ایک نام انہوں نے لیا ہے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری مومن علی آغا، تم یہ بات سن لو کہ تم ریاست پاکستان سے تنخواہ لیتے ہو، ہمارے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں پر پلتے ہو، تم یہاں کسی مسلک کی نمائندگی کے لیے نہیں بیٹھے۔ اور ہمیں اس مسئلے میں پیچھے جو بھی پشت پناہی کرتا نظر آئے گا وہ یہ اعلانیہ سن لے، کسی بھی سیٹ پر بیٹھا بندہ ہمارا جھگڑا کھلا اس کے ساتھ جھگڑا ہے، ہم کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک عوام اہل سنت کی بات ہے، میرے محترم قبلہ پیر صاحب نے بات کہی، مرتضی علی ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے ہم پرامن ہیں اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے، لیکن ہماری امن پسندی کو بے غیرتی نہ سمجھا جائے۔ محرم کا مہینہ میں حساسیت کا اندازہ ہے، لیکن یہ ریاستی افراد کو بھی سوچنا چاہیے تھا
کہ کن دنوں میں وہ کس جگہ، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیٹرول کے پاس بیٹھ کر ماچس جلانے کی ضرورت کیا تھی.